اس جماعت کو حکم دیا کہ تم تلواریں لو اور جا کے اپنے ان لوگوں کی جنہوں نے پرستش کی تھی ان کو قتل کرو۔ اب وہ لوگ سامنے ندامت سے کھڑے ہیں کہ ہاں ہم پیش ہیں۔ جب یہ گئے تو وہاں پر آتا ہے کہ رشتہ دار تھے، کوئی کسی کا بھتیجا ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بھانجا ہے، تو اب اپنے رشتہ داروں کو کیسے قتل کرتے ہیں؟ ان سب نے پھر حضرت موسیٰ سے عرض کی کہ اے موسیٰ، یہ کام ہم سے کیسے ہوگا، یہ تو بڑا مشکل ہے، ہم اپنے ہاتھ سے کیسے قتل کریں گے؟ تو آتا ہے کہ اللہ نے ایک کالا بادل بھیجا تھا، سیاہ بادل، جو بالکل ان کے اوپر چھا گیا تھا اور اندھیرا ہو گیا۔ تب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب قتل کرو، تو ان لوگوں نے قتل کیا۔ بعض روایت کے مطابق 1 دن، بعض میں 3 دن آتا ہے کہ تقریباً 70,000 بنی اسرائیلی قتل کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان جو بچے تھے اور عورتیں تھیں، انہوں نے آ کے حضرت موسیٰ سے عرض کی، اور حضرت موسیٰ نے اللہ سے روتے ہوئے عرض کی کہ یا اللہ ان پر رحم فرما، ان کی توبہ قبول فرما، یوں تو بنی اسرائیلی سارے ختم ہوتے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بادل ہٹایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم بھیجا کہ ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور جو قتل ہو گئے یہ بھی جنتی، اور جو اپنے آپ کو پیش کر چکے لیکن ابھی تک قتل نہیں ہوئے تو ان کو بھی اجازت ہے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کی بھی توبہ قبول ہے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے قتل والا حکم وہاں سے ہٹا دیا تھا، لیکن مقصد یہ کہ ان کی جو توبہ تھی وہ اپنی جان کو پیش کرنا اور قتل ہونا، پھر جا کے ان کی توبہ قبول تھی۔ تو یہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس واقعے کی طرف جو ہے یہ قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے، اور فرمایا ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یعنی اللہ کے ہاں یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اب اپنی جان کو پیش کر دو اور اپنے آپ کو قتل کروا دو۔ تو وہی ہوا، اور فرمایا فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ جو شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، وہ شہید کہلائے جنتی، اور جو قتل کے لیے پیش کر چکے تھے مگر پھر بھی بچ گئے، وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی بھی توبہ قبول، فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایک علماء بیان کرتے ہیں کہ اعتراض بھی آتا ہے